بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كان الثانی فإن التقیید لا يكون ظاہرا في انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف إلى آخرہ۔ مفہوم وصف کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا دو اقوال ہے، ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ اگر کلام میں قضیے میں وصف ہو تو مفہوم رکھے گا۔ دوسرا قول جو مشہور قول ہے، صاحب کتاب نے بھی اس کو مان لیا ہے، وصف مفہوم نہیں رکھے گا۔ اب اس اختلاف کی بنیاد نکالا صاحب کتاب نے، اس کی بنیاد اور اس کا راز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے وصف آیا موضوع کے لیے قید ہے یا حکم کے لیے قید ہے۔ یہ دو صورتیں بنایا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وصف حکم کے لیے قید ہے تو مفہوم رکھے گا، اس وقت وصف کے لیے مفہوم ہے۔ آج گفتگو چلے گی وصف موضوع کے لیے قید ہو۔ اگر وصف موضوع کے لیے ہو، حکم سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس صورت میں جملہ وصف مفہوم نہیں رکھے گا۔ اب اس کی مثال دیا، اگر موضوع کے لیے قید ہو تو مفہوم نہ رکھنے کی مثال دی ہے، جیسا کہ کسی نے آپ سے کہا اصنع مربعاً، ایک مربع شکل بناؤ۔ مربع یعنی شکور کہتے ہیں نا، چار کونے والا، تو مربع بناؤ، تو یہاں پہ مربع موضوع ہے حکم کا، تو یہاں پہ تو کوئی وصف نہیں لایا، خود وصف کو موضوع بنایا ہے، وصف موصوف دونوں ساتھ نہیں لایا ہے، یہ مفہوم لقب کی شکل میں لایا ہے، لقب کی شکل میں لایا اور خود مربع کو موضوع بنایا۔ تو مربع بناؤ، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ مستطیل نہ بناؤ، مثلث نہ بناؤ، کیونکہ قانون ہے اثبات الشیء نفی ما عدا نہیں کرے گا۔ کسی چیز کے لیے کوئی بات ثابت کرے تو دوسرے سے نفی کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا زید چور ہے، کہا تو یہ مطلب نہیں ہے عمر چور نہیں ہے، ثابت ہوگا کیا؟ کسی چیز کے لیے کوئی بات ثابت کرے تو دوسرے سے اس کا نفی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اثبات الشیء نفی ما عدا نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ثابت کرے تو دوسروں سے نفی ہونا ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اصنع مربعاً کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مربع بناؤ تو مثلث نہ بناؤ، مستطیل نہ بناؤ، باقی شکلیں نہ بناؤ، فقط مربع بناؤ، یہ معنی نہیں نکلے گا۔ تو اصنع مربعاً کی جگہ پر آپ نے وصف لایا، تو وصف لایا تو آپ نے مربع کی جو خصوصیات ہے وہ ذکر کریں گے۔ مثلا یوں کہیں گے اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع، یعنی آپ ایسی شکل بناؤ جو رباعی ہو، چار کونا والا ہو، قائم الزوایا، اس کے کونے جو ہے برابر ہو، متساوی الاضلاع ہو، اس کے جو اضلاع ہے وہ برابر ہو، اس کے سارے کونے، قائم الزاویہ سے مراد یعنی جو اس کے کونے ہے وہ سیدھا ہو، متساوی الاضلاع ہو، اور اس کے سارے جو کونوں کی مقدار ہے ریاضی کے لحاظ سے وہ برابر ہو، اس کو کہتے ہیں مربع۔ اس طرح بناؤ، تو یہ بھی مفہوم پر دلالت نہیں کرے گا۔ یہاں پہ موصوف اور وصف دونوں ملا کے لایا ہے، تو موصوف اور وصف ملا کے ایک موضوع تشکیل دے گا، تو اس پوری عبارت کا مفہوم وہی مربع نکلے گا۔ اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع کا خلاصہ کیا بنے گا؟ وہی مربع بنے گا۔ تو جس طرح اصنع مربع کے لیے مفہوم نہیں ہے، کسی مفہوم پر دلالت نہیں کرتا ہے، اسی طرح اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع والا جملہ بھی مفہوم پر دلالت نہیں کرے گا، منطوق پر دلالت کرے گا، مفہوم نہیں رکھے گا۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات جان لیا کہ وصف کی دو حالت ہے، یا وصف موضوع کے لیے قید ہے یا حکم کے لیے قید ہے، تو اگر کوئی قرینہ نہ ہو، کہیں پہ کوئی وصف آیا ہو تو بغیر قرینہ کس پر حمل کرنا چاہے؟ آیا موضوع کے لیے قید قرار دینا چاہیے یا حکم کے لیے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں ظاہراً موضوع کے لیے قید بنانا ہے۔ وصف اگر بغیر قرینہ آ جائے تو موضوع کے لیے عام طور پر قید بنانا مناسب رہے گا، اسی لیے وصف مفہوم نہیں رکھتا۔
یہاں تک وصف مفہوم نہ رکھنے کی بات صاحب کتاب نے ثابت کیا. اس کے بعد وصف مفہوم رکھنے والوں نے 4 ادلہ سے استدلال کیا. پہلے قول والوں کے پاس بھی 4 ادلہ ہے اور ان کو جواب دیتے ہیں. ان میں سے پہلی دلیل وصف مفہوم رکھنے والوں کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر وصف مفہوم نہ رکھے تو وصف لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے کہا اکرم العالم العادل، کہا عالم عادل کا اکرام کرو، تو یہ عادل صفت لایا عالم کے لیے. تو عادل نہ ہونے سے بھی اکرام ہو، عادل ہونے کی صورت میں بھی اکرام ہو، تو عادل کی صفت لانے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، لغو ہوگا. جملے وصف کا مفہوم یہ ہے نا اکرم العالم العادل، اس کا معنی یہ ہے کہ غیر عادل کا اکرام نہ کرو، عالم عادل کا اکرام کرو. اس کا مفہوم ہونا چاہیے. اگر مفہوم نہ ہو تو یہ صفت لغو ہے. عادل کی صفت کیوں لایا بھائی؟ جب عالم عادل فاسق دونوں کا اکرام ہے تو عالم عادل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ مفہوم رکھنے والوں کی دلیل پہلی دلیل ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں وصف حکم کی طرف رجوع کرنے میں فائدہ منحصر نہیں ہے. آپ نے فائدے کو منحصر کیا فقط وصف کو حکم کے لیے قید بنانے میں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وصف لانے کا فائدہ ہے. اگر وصف موضوع کے لیے قید ہو پھر بھی فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ موضوع کو مشخص کیا ہے، یہی فائدہ کافی ہے. موضوع کی حد بندی کی ہے، موضوع کی وضاحت کی ہے، تو وصف لانے کا اتنا فائدہ کافی ہے. وہ لغویت سے خارج ہو جائیں گے. کوئی لغو نہیں ہے. اور وصف لانے کا فائدہ موضوع کو معین کرنا ہے، موضوع کو اس کے حدود اور قیود کے ساتھ معین کرنا، یہی فائدہ ہے. بس فائدہ ایک فائدہ ہو تو کافی ہے نا، خواہ مخواہ مفہوم نکالنا ضروری نہیں ہے. بس یہ پہلی دلیل اور اس کا جواب ہو گیا. دوسری دلیل صاحب کتاب نے ان کی طرف سے نقل کیا ہے کہ وصف مفہوم رکھنے والے کہتے ہیں کہ اصل قیود میں قید احترازی ہونا ہے. یہ یہاں پہ عبارت بہت مختصر لایا ہے، اس کی وضاحت کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کے لیے قید لاتے ہیں یا وصف لاتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک قید احترازی کہلاتے ہیں، ایک قید توضیحی کہلاتے ہیں. قید احترازی کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے کوئی قید یا شرط لاتے ہیں تو مطلب دوسری چیزوں سے احتراز کرنا مقصد ہے، دوسری چیزیں نکالنا مقصد ہے، الگ کرنا مقصد ہے. اس طرح کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو جنس لاتے ہیں پہلے، بعد میں فاصل لاتے ہیں. تو فاصل وہی قید احترازی کی طرح ہے کہ فاصل لانے کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں. جیسا کہ الانسان و حیوان ناطق کہا تو حیوان کہا تو سارے حیوان شامل ہو جائیں گے. ناطقن کہا تو کیا کیا؟ جو انسان کے علاوہ حیوانات کے افراد ہیں وہ نکال دیں گے، احترازی ہے. دوسری صورت قید توضیحی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی وضاحت کے لیے قید لاتے ہیں، کسی چیز کو نکالنا مقصد نہیں ہے. جیسے کہ شرح والے نے مثال دیا ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں واجب الوجود لذاتہ، یہ قید احترازی کی مثال ہے. یہ فلسفہ اور منطق میں کہتے ہیں واجب الوجود 2 قسم ہے، ایک واجب الوجود لذاتی ہے، ایک واجب الوجود لغیری ہے. واجب الوجود لذاتی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو ذاتاً واجب الوجود ہے. ایک ہے واجب الوجود لغیری ہے. واجب الوجود لغیری وہ ممکنات ہے جس کی علت پوری ہو گئی ہو، علت تامہ آ جائے تو وہ بھی واجب الوجود ہوتے ہیں، لیکن واجب الوجود ذاتاً نہیں ہے. تو واجب الوجود لذاتی اللہ کے لیے آپ قید لایا تو لغیری کو خارج کرنے کے لیے لایا ہے نا، قید احترازی ہے. اما اگر آپ یوں کہے ممکن الوجود لذاتی ہی کہے، ممکن الوجود کے لیے لذاتی کے قید لائے تو یہ قید توضیحی کی مثال ہے. کیونکہ ممکن الوجود ذاتاً ممکن ہوتا ہے، اس کے لذاتی ہی کے قید لانے سے کسی چیز کو خارج کرنا مقصد نہیں ہے. یعنی ممکن الوجود لغیری ہمارے پاس نہیں ہے تاکہ وہ نکالے، اسی لیے ممکن الوجود لذاتی والی جو قید ہے وہ قید توضیحی ہے. تو وصف کے مفہوم کے قائلین نے کہا اصل میں قید احتراز کی خاطر لاتے ہیں. جب آپ وصف لاتے ہیں تو
دوسری چیزوں کو نکالنا مقصد ہے. تو جملہ وصف میں آپ نے وصف لایا تو مطلب حکم وصف کی صورت میں ثابت ہے. اگر وصف منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہونا چاہیے. یہی مفہوم وصف ہے. تو جواب میں صاحب کتاب کہتے ہیں قید احترازی ہونا ہم بھی مانتے ہیں. اصل قید اور اصل وصف احتراز کی خاطر ہے، لیکن احتراز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط حکم کے ساتھ قید لگا دے. بلکہ احتراز کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ موضوع کا دائرہ وسیع تھا، ابھی تنگ کرے، دائرہ موضوع کو مشخص کرے، اور اس موضوع کے اندر سے غیر متعلقہ افراد کو نکالنا یہ بھی احتراز شمار ہوگا. تو احتراز اور صدق آنے کے لیے فقط اور فقط وصف کو حکم کے ساتھ مقید لگانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وصف موضوع کے ساتھ بھی قید لگا کے قید احترازی بنا سکتے ہیں. قید احترازی صدق آئے گا. بس یہ دو دلیل اس کا جواب دیا ہے. آج انشاءاللہ یہاں تک مکمل کریں گے. اس کے بعد تیسرے اور چوتھے دلیل کے بارے میں اگلے درس میں وضاحت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بحث لمبا ہو سکتا ہے، بحث مکمل نہیں کر سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي سے مراد یعنی اگر وصف موضوع کے لیے قید ہو، یہ مراد ہے. فَإِنَّ التَّقْيِيدَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاء الْحُكْمِ عند انتفاء الوصف. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اگر دوسری صورت ہو، یعنی اگر وہ صفات موضوع کے لیے قید ہو تو فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بے شک قید لانا لا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاء الْحُكْمِ عند انتفاء الوصف. وصف کے منتفی ہونے کے دوران حکم منتفی ہونے میں ظاہر نہیں ہوگا، ظہور نہیں رکھے گا. جب وصف منتفی ہو تو حکم منتفی ہونا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ لأنه حينئذ يكون من قبیل مفہوم اللقب، کیونکہ وصف اس دوران مفہوم لقب کے قسم میں سے ہو جائے گا. چونکہ مفہوم لقب کی بات آخر میں بتائیں گے، اس میں موصوف کے بغیر فقط وصف کا ذکر ہوتا ہے، اور مفہوم وصف میں موصوف اور وصف دونوں ذکر ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مفہوم لقب کی شکل ہوگی. اذ انه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، کیونکہ وصف اور موصوف دونوں کے ساتھ تعبیر کرنا موضوع حکم کی تشخیص اور تحدید کے لیے ہے، فقط اسی کام کے لیے ہے. وصف اور موصوف دونوں کیوں ذکر کیا؟ تاکہ حکم کے موضوع کو معین کرے، تحدید کرے. تحدید سے مراد حد بندی کرے، موضوع کے بارڈر معین کرے. موضوع یہاں تک ہے، موضوع اس سے آگے نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے. لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ، نہ ان کی اس طرح ہو کہ موضوع ذات موصوف ہو اور وصف حکم کے لیے قید ہو، ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح ہو تو مفہوم نکلے گا. یہ پہلی صورت تھی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ وصف اور موصوف دونوں کو ملا کے لایا ہے تاکہ موضوع معین ہو جائے، حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثل ما، جیسا کہ اس کی مثال دیتے ہیں، مثل ما اذا قال القائل، جب کہنے والا کہے اصنع شکلا رباعیا، آپ ایک چار کونا والی شکل بناؤ، قائم الزوایا، جس کے زاویے کھڑا ہو، متساوی الاضلاع، جس کے سارے کونے برابر ہو. بس یہاں پہ وصف موصوف دونوں کو ملا کے لایا ہے. شکلاً موصوف ہے، شکلاً رباعیاً موصوف، قائم الزوایا متساوی الاضلاع یہ وصف ہے. وصف موصوف دونوں کو ملا کے لایا تو وصف موصوف ملا کے ایک چیز بن جائے گی، یعنی مربع. مربع کا معنی نکلے گا. یہ قائم الزوایا متساوی الاضلاع یہ سب مربع کی صفت ہے. مربع ایسی شکل ہوتی ہے جس کے اضلاع برابر ہوتے ہیں اور زوایا سیدھا ہوتا ہے. فإن المفہوم منه أن المطلوب صنعه هو المرکب، بے شک اس قول کا مطلب اس مخاطب سے جو چیز چاہا ہے ہوا صنعه المرکب، وہ مربع کو بنانا چاہتا ہے. ان المطلوب صنعه هو المربع، یعنی متکلم مخاطب سے مربع بنانا مقصد ہے، مربع بنوانا مقصد ہے، مربع کی تشکیل مقصد ہے. فعبر عنہ بهذه القیود الدالة علیہ، پھر مربع سے تعبیر کیا ہے
ان شرائط اور قیود کے ساتھ الدالۃ علیہ، یہ قیود اس مربع پر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو بات کو مختصر بھی کر سکتا تھا لیکن لمبا کیا نا، اصل میں اسنا مربعاً کہا تو بات ختم ہوتی تھی، لیکن اس نے بات کو لمبی کر لیا، اسنا شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع، اتنی لمبی چوڑی باتیں کی ہے۔ حقیقت میں ایک چیز طلب کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مربع بناؤ، حیث یکون الموضوع هو المجموع المعنی، جہاں پہ موضوع مجموع المعنی المدلول علیہ بالعبارہ، کہ موضوع جو ہے وہ مجموع ہے، وہ مجموعہ ہے جس پر دلالت کیا ہے عبارت کے ذریعے سے، المؤلفۃ من الموصوف والوصف، وہ عبارت وصف موصوف سے دونوں سے طالب ہو گئی ہے، وصف اور موصوف دونوں سے مل کر جو عبارت بن گئی ہے وہ مجموعاً موضوع قرار پایا ہے۔ وہی فی المثال شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع، وہ عبارت یہ ہے، وہ اوپر والی مثال میں وہ لمبی عبارت یہ ہے، شکل رباعی بناؤ، قائم الزوایا ہو، متساوی الاضلاع ہو، وہی بمنزلۃ الکلمۃ مربعین، تو یہ لمبی عبارت کیا ہے؟ ایک کلمہ کی جگہ پر ہے، مربع کی جگہ پر ہے، وہی بمنزلۃ کلمۃ مربعین، کلمہ مربع کی منزلت پر ہے۔ کما ان جملۃ اسنا مربعا لا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع، جس طرح اسنا مربعا والا جملہ جب مربع منتفی ہو تو حکم کے منتفی ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، کذالک اسی طرح ما ہوا بمنزلتها لا تدل علیہ، جو مربعاً کے منزلت پر ہے وہ بھی انتفاع پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اسنا مربعاً کہا تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ مربع کے علاوہ باقی شکلیں نہ بناؤ، اس پر دلالت نہیں کرے گا، کیونکہ اثبات الشیء نفی ما عدا نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم نے خلاصے میں بتایا کہ ایک چیز ثابت ہو جائے تو دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے مثال بھی دیا تھا، مثلا کہا زید چور ہے تو عمر چور نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، ممکن ہے عمر بھی چور ہو۔ یا ہم اچھی مثال دے دیں، زید عادل ہے، کہا تو یہ مطلب نہیں ہے عمر عادل نہیں ہے، ہاں ممکن ہے وہ بھی عادل ہو، ہاں۔ تو ایک چیز ثابت کرنے سے دوسری چیز نفی نہیں ہوتی ہے، تو اس نا مربعاً کہنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ دوسری شکلیں نہ بناؤ۔ لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف الغير المعتمد على الموصوف، کیونکہ یہ والی صورت حقیقت میں اس وصف کی قبیل میں سے ہے جو موصوف پر اعتماد نہیں کیا ہو۔ اگر موصوف پر اعتماد نہیں کرنے والا کوئی وصف ذکر ہو اس کو مفہوم لقب میں شامل کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے مثال دیا، الزانی والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ ساری مثالیں لقب ہے، لقب کی صورت ہے۔ لقب اور وصف میں فرق یہ ہے کہ وصف اپنے موصوف کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، لقب میں موصوف کا ذکر نہیں ہوتا ہے، فقط وصف ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح لقب کے لیے مفہوم نہیں ہے، جیسے کہ مفہوم لقب کی بحث آخر میں بتائیں گے، تو یہ لقب کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو بمنزلہ لقب ہو، بمنزلہ ایسا وصف ہو جو موصوف پر اعتماد نہیں کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی مفہوم نہیں ہے۔ لأنه فی الحقیقہ، بے شک یہ صورت حقیقت میں یکون من قبیل الوصف الغیر المعتمد علی الموصوف، اس وصف کی قبیل میں سے ہے جو اپنے موصوف پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ اگر وصف اپنے موصوف کے بغیر ہو تو اس کو لقب کہتے ہیں، اصطلاح میں لقب کہتے ہیں۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ باتیں جان لی کہ وصف لانے کے دو مقصد ہے، ایک موضوع کے لیے قید بنانا ہے، ایک حکم کے لیے قید بنانا ہے، تو اگر جملے میں کوئی قرینہ نہ ہو، قضیہ قرینے سے خالی ہو، تو وصف کو کس پر حمل کرنا چاہے؟ آیا موضوع کے لیے قید بنانا ہے یا حکم کے لیے؟ تو آغا مظفر کہتے ہیں کہ دوسری صورت بن جائے گی، دوسری صورت یعنی موضوع کے لیے قید بنانا ہوگا۔ حکم کے لیے قید بنانے کے لیے قرینہ چاہیے، جب قرینہ نہیں ہے تو موضوع کے لیے قید بن جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟
وصف کے لیے مفہوم نہیں ہوگا. یا دوسری عبارت میں قضیہ جس میں وصف ذکر ہوا ہو وہ مفہوم پر دلالت نہیں کر سکتا ہے. اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ بات جان لیا تو فنقول، ہم کہیں گے ان الظاہر فی الوصف، بے شک وصف میں ظاہر لو خلی و طبعہ، جب اس کو خالی کیا جائے اور طبیعت وصف کو دیکھا جائے، من دون قرینتن، قرینے کے بغیر، انہ من قبیل الثانی، تو وصف پس کا ظہور کس میں ہوگا؟ دوسرے قبیلے میں سے ہوگا. اے انہ قید للموضوع لا للحکم، دوسرا قبیلہ سے مراد یعنی موضوع کے لیے قید بن جائے گی، وصف کے لیے قید نہیں ہوگی، نہیں حکم کے لیے قید نہیں ہوگی. انہ کی ضمیر وصف کی طرف، وصف قید موضوع قرار پائے گا، لا للحکم، حکم کے لیے قید نہیں ہوگا. فیکون الحکم من جہتہ مطلقا غیر مقید، تو حکم اس وصف کی جہت سے مطلق رہے گا، غیر مقید ہوگا. یعنی حکم وصف سے کوئی رابط نہیں ہوگا، وصف ہو یا نہ ہو حکم اپنی جگہ پر ہے. اور موضوع کو مشخص کرنے کے لیے وصف لایا ہے تو فلا مفہوم للوصف، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے، وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرے گا. یہ دوسرا قول ہے. آغا مظفر نے بھی اسی قول کو مان لیا تھا اور یہاں تک اپنا قول ثابت کر لیا، وصف مفہوم نہیں رکھتا. ومن هذا التقریر یظہر بطلان ما استدلوا به لمفہوم الوصف بالادلة الآتیة، اور اس بیان سے ان لوگوں کا استدلال باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے جنہوں نے ان مفہوم وصف کے ثابت کرنے کے لیے آنے والے ادلہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے. آنے والے 4 ادلہ اربعہ لایا ہے، چاروں ادلہ باطل ہونا ثابت ہوگا. ان ادلہ کے سے ہم جواب دیں گے، ہم خاموش نہیں ہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہم جواب دیتے ہیں. ومن هذا التقریر یظہر، اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بطلان ما، اس چیز کا باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے، استدلوا به، اس کے ذریعے سے انہوں نے دلیل لایا، لمفہوم الوصف، مفہوم وصف کے ثابت کرنے کے لیے دلیل لایا ہے، بالادلۃ الآتیہ، آنے والے ادلہ کے ذریعے سے. تو وہ استدلال غلط ہے. اب ایک ایک کر کے غلط ثابت کریں گے. نمبر 1، پہلی دلیل، انہ لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبق فائدۃ فیہ. مفہوم وصف کے ثابت کرنے والوں نے پہلی دلیل یہ لایا کہ اگر وصف حکم کے منتفی ہونے پر دلالت نہ کرے، وصف منتفی ہونے کی صورت میں حکم منتفی ہونے پر دلالت نہ کرے تو وصف لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لغو ہونا لازم آئے گا، اور مولائے حکیم سے لغو کام صادر نہیں ہوتا. تو اسی لیے وصف مفہوم رکھنا چاہیے. یہ پہلی دلیل ہے. انہو، بے شک، لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع، اگر وصف حکم کے منتفی پر دلالت نہ کرے جب وصف منتفی ہو تو لم تبقى فائدۃ فیہ، وصف لانے میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. تو فائدہ نہیں ہو تو فضول ہوگا نا، فضول کام تو مولائے حکیم تو نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے وصف مفہوم رکھے گا. یہ دلیل اول. جواب دیتے ہیں، والجواب ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوع الی الحکم. جواب میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ فائدہ تو ہونا چاہیے لیکن فائدہ فقط مفہوم کی صورت میں نہیں ہے. آپ خواہ وصف کو حکم کی طرف پلٹا کے فائدہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کہنا ہے بھائی موضوع کی طرف بھی پلٹا کے بھی فائدہ ہے. تو ان الفائدۃ غیر منحصرۃ، فائدہ منحصر نہیں ہے برجوع الی الحکم، کی وہ وصف حکم کی طرف پلٹاتے ہوئے فائدہ نکالے، یہ منحصر نہیں ہے، اکیلا یہی فائدہ نہیں ہے. وکفا فائدۃ فیہ، وکفا فائدۃ فیہ، پڑھو یہ فائدۃ تمیز کفا کے لیے، ہاں، اور فائدے کے اعتبار سے کافی ہے، فیہ اس وصف میں، تحدید موضوع الحکم و تقییدہ بہ، حکم کے موضوع کو مشخص کرنا اور و تقییدہ بہ، اور اس وصف کے ذریعے سے حکم کو موضوع کو قید لگانا. موضوع کو قید لگانا یہی فائدہ ہے.
اور فائدہ حاصل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. زیادہ فائدے کے پیچھے مت پڑو، بس تھوڑا سا فائدہ مل گیا تو لغویت سے نکل جائے گا. ہاں، زیادہ فائدہ کمانے کے چکر میں کوئی نقصان بھی کر سکتا ہے نا، اسی لیے گزارا کرو اسی فائدے پر. ہاں، بس تھوڑے سے فائدے پر گزارا کرو. صاحب کتاب کا جواب یہ ہے وَكَفَى فَائِدَةً فِيهِ، وصف میں فائدہ ہونے میں اتنا کافی ہے. تحدید موضوع الحکم، حکم کے موضوع کو حد بندی کیا. وَتَقْيِيدُهُ بِهِ، اور اس وصف کے ذریعے سے حکم کو وَتَقْيِيدُهُ یعنی موضوع کو، وَتَقْيِيدُهُ بِهِ اور اس وصف کے ذریعے سے موضوع کو قید لگایا، اور یہی کافی ہے. یہ پہلا استدلال و جواب. دوسرا استدلال بھی ہم نے خلاصہ بتایا، اس کی عبارت پڑھنا ہے، اور تیسرے سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں. نمبر 2، ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیۃ. مفہوم وصف کے قائلین نے دوسری دلیل لایا کہ اصل قید میں قانون قید احترازی ہونا ہے. جب کہیں پہ قید لاتے ہیں، وصف لاتے ہیں، تو کسی چیز کو نکالنے کے لیے لاتے ہیں، احتراز کرنے کے لیے. تو جب مفہوم نہیں رکھتا ہے تو احتراز نہیں ہوگا، بس وصف مفہوم رکھنا چاہیے. والجواب، صاحب کتاب فرماتے ہیں جواب ہم یہ دیں گے ان ھذا مسلم، یہ بات تو یقینی ہے. ھذا سے مراد قید احترازی ہونا ہم بھی مانتے ہیں. ولیکن معنی الاحتراز، لیکن احتراز کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو. احتراز کا مطلب ہوا تضییق دائرۃ الموضوع، موضوع کے دائرے کو تنگ کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے. وَإِخْرَاجُ مَا عَدَى الْقَيْدِ، اور قید کے علاوہ باقی چیزوں کو نکالنا ہے. عن شمول شخص الحکم لہو، اس حکم شخصی حکم کے شامل ہونے سے نکالنا ہے. حکم شخصی کو نکالنا مقصد ہے، اور نوع حکم اور سنخ حکم کا منتفی ہونا ثابت نہیں ہوگا. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، اور ہم یہ اسی کو مانتے ہیں کہ شخص حکم منتفی ہوگا. مثال کسی نے کہا اکرم العالم العادل، تو عادل کی وصف کیوں لایا؟ کیونکہ اگر عادل نہ ہو تو اسی عادل ہونے کی وجہ سے اکرام ہے، وہ تو منتفی ہوگا. یہ شخص حکم ہے. ہاں، نوع حکم الگ ہوتا ہے، شخص حکم الگ ہوتا ہے. ابھی مفہوم میں نوع کو منتفی کرنا ہوتا ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس وصف کے لانے سے ایک چیز تو ثابت ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ ایک قسم کا اکرام منتفی ہو جائے گا. عادل ہونے کی وجہ سے اکرام تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ عادل نہیں ہے. لیکن باقی وجوہات کی بنا پر اکرام ہے، وہ منتفی نہیں ہے. مثلا اسی عالم کو آپ کسی اور وجہ سے، اپنے گاؤں والا ہونے کی وجہ سے اکرام کرے تو کر سکتے ہیں، یا مہمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرے تو کر سکتے ہیں. تو آپ اکرم العالم العادل میں اگر عادل نہ ہو تو اصلاً اس بیچارے عالم کا اکرام ہی نہ کرے، تو اکرام ہی نہ کرے یہ بات ثابت نہیں ہے. شخص حکم منتفی ہوگا. ہاں، شخص حکم یعنی ایک حکم جزئی منتفی ہوگا. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، صاحب کتاب کہتے ہیں اس شخص حکم کا منتفی ہونا ہم بھی مانتے ہیں. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَفْهُومِ فِي شَيْءٍ، اور یہ شخص حکم شامل ہونے سے خارج ہونا مفہوم میں سے کچھ نہیں ہے، مفہوم میں شمار نہیں ہوتا. لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ لِمَوْضُوعٍ، کیونکہ کسی حکم کے لیے موضوع ثابت کرنا لا ينفی ثبوت سنخ الحکم، کہ سنخ حکم کے ثابت ہونے کو نفی نہیں کرتا ہے. لما عداہ، اس موضوع کے علاوہ سے. کما فی مفہوم اللقب، جس طرح مفہوم اللقب میں ایسا ہوتا ہے کہ اس لقب کے لیے جو حکم ثابت ہے اس سے دوسروں سے نفی ہونا ثابت نہیں ہوگا. والحاصل ان کون القید احترازیا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قید احترازی ہونا لا یلزم ارجاعہ قیدا للحکم، کہ اس کا قید احترازی ہونا اس وصف کو حکم کے لیے قید کی طرف پلٹانا لازم نہیں آتا. یعنی قید احترازی بنانے کے لیے خواہ اس وصف کو حکم کی طرف پلٹانا ضروری نہیں ہے. ہاں، جواب کا خلاصہ یہ ہے. آپ وصف کو موضوع کے لیے قید بناؤ تو قید احترازی شمار ہوگا. قید احترازی ہونا تو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، قید تو احترازی ہونا چاہیے. کوئی چیز نکالنے کے لیے قید لاتے ہیں
تو قید موضوع کے لیے بناؤ تو موضوع کے دائرے کو محدود کر لیا، موضوع کے اندر سے کچھ چیزیں نکال دیا، تو یہی احترازی ہے۔ اب اس وصف کو خواہ حکم کی طرف پلٹانا چاہتے ہو تو یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ مانے